رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الإحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے سالانہ عالمی 33ویں سنی اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر گھروں سے لے کر محلوں تک اور محلوں سے لے کر شہروں تک، شہروں سے لے کر ممالک تک، روئے زمین پر ہم جس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ملک ملک سے لڑ رہا ہے،
شہر شہر سے لڑ رہا ہے، گاؤں گاؤں سے لڑ رہا ہے، گھر دوسرے گھر سے پڑوسی سے لڑ رہا ہے، اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے حسد رکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بغض رکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے دشمنی رکھتا ہے۔ غرض کے اختلافات، جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا وجود بے چین ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نکلتا ہے دنیا میں کہیں اور نکلنے کے بعد دوسرے انسانوں کو مار ڈالتا ہے اور لوگوں کا قتل کر دیتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہے، اس کا دل بے قرار ہے۔ کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا دل بے چین اور بے قرار ہے۔ آخر یہ بے قراریوں کی وجہ سے دشمنیاں بھی ہے، یہ بے قراریوں کی وجہ سے جنگیں بھی ہے، یہ بے قراریوں کی وجہ سے انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ پھر یہ بے قراریاں کیوں ہے؟ بے قراریوں کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے سے پیدا کیا ہے۔ انسان جو زندہ ہے ایک روح ہے، اس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ یہ جسم انسان کا ڈھانچہ ہے اور اندر روح ہے، روح کی بنیاد پر ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ جب روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو ہمارا یہ جسم کا پنجرہ خالی ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو آتی ہے، اس کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، اس کو مٹی کھاتی ہے، اس کو کیڑے کھاتے ہیں۔ پتا چلا جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے تو روح کی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم سارے کام انجام بھی دیتے ہیں، بلکہ گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں۔ روح جسم میں ہے، اسی بنیاد پر رہتے ہیں۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر انسان کچھ نہیں بچتا، انسان مٹی کا پتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس سے پتا چلا کہ روح کی بڑی اہمیت ہے۔ اور روح کی اہمیت کیا ہے، یہ روح کیا ہے، اس پر بہت گفتگو کرنے کی اسلام نے اجازت تو نہیں دی، اس لیے کہ انسان کے سوچ سے، انسان کے تصور سے روح وراء الورا ہے۔ مگر کچھ بزرگوں نے باتیں کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روح جو ہے، اللہ رب العزت نے اپنی پوری مخلوق میں روح سے طاقتور کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا۔ روح بہت طاقتور مخلوق ہے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل الروح، اے محبوب آپ فرما دے روح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ امر ربی ہے، رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے۔ اتنا ہی بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ روح کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ روح اگر چاہے تو ایک سانس کے اندر زمین اور آسمان کو نگل سکتی ہے۔ یہ روح کی طاقت ہے۔ روح بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے روح ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو روح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ روح کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہے۔ ایک روح ہے جسے روح حیوانیہ کہا جاتا ہے، یہ ہر انسان میں موجود ہے، ہر جانور میں موجود ہے، کتوں میں، بیلوں میں، چرند میں، پرند میں، یہ روح حیوانیہ سب کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک روح ہے جسے روح انسانی اور روح ملکوتی بھی کہتے ہیں، اور ایک تیسری قسم کی روح ہے جسے روح القدس کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اور اللہ نے اپنی طرف کی روح جو ہے اس کے اندر پھونک دی۔ اب یہ روح 3 قسم کی ہے۔ ایک روح تو حیوانی ہے جو کتوں میں، چوہوں میں، بلیوں میں، مرغیوں میں، انسان میں، سب میں ہے، اس میں سب برابر ہے۔ اب یاد رکھیے، یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ بے قراریاں ہیں، یہ جسم کی بے قراری نہیں ہے، اصل میں ہمارا تعلق روحانیت کے سلسلے سے ٹوٹ گیا۔ ہم نے جسم پر محنت کرنی شروع کی اور روحانیت پر ہم محنت نہیں کرتے۔ آج جو سب بے قرار ہے، روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے بے قرار ہے۔ آج جو مضطرب ہے، روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے مضطرب ہے، اس لیے کہ جیسے جسم کی بھوک ہوتی ہے ویسے روح کی بھی بھوک ہے، اور جسم جیسے
جو ہے وہ خیال رکھنے پہ ترقی کرتا ہے، ویسے روح کا بھی خیال رکھنے پہ روح ترقی کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے صوفیاء کرام کی تحقیقات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ میری پشت پر ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، بالخصوص حضرت علامہ افتخار صاحب قبلہ مصباحی، حضرت قاری رئیس صاحب، حافظ امین صاحب، حافظ اکرم، اور بھی علماء کرام موجود ہیں، مولانا موسیٰ صاحب بھی۔ یہ اگر میں کہیں غلطی کروں تو یہ میری توجہ مجھے دلائیں گے، کیونکہ میں آپ کے سامنے صوفیاء نے جو بات رکھی ہے، اگر آج کی اس گفتگو کو ہم سمجھ لیتے ہیں اپنے بزرگان دین کے ملفوظات کی روشنی میں، ہماری بے قراری کا علاج ہو جائے گا، ہماری بے چینیوں کا علاج ہو جائے گا، ہماری بے اطمینانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ہم نے جسم پر طاقت اور قوت لگا دی ہے، جسم کو بہت سنوارا جا رہا ہے، مگر روح کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ روحانیت سے رشتہ جو ہے ہمارا منقطع ہو چکا ہے، روحانیت پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج ہمیں سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں روحانیت کے حوالے سے کچھ درس لینا ہے۔ حالانکہ روحانیت کا درس خانقاہیں دیتی ہے، مگر الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس کا تعلق جو ہے درس گاہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور خانقاہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ درس گاہ کا بھی پیغام پیش کرتی ہے اور یہ خانقاہ کا بھی پیغام پیش کرتی ہے۔ جب درس گاہ کا پیغام دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں، اللہ اکبر، اے شوق دل، یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خودکشی کرنے والے انسان، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے انسان، ایک دوسرے کی غیبت لے کے بیٹھنے والے انسان، ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے انسان، ایک دوسرے سے حسد کرنے والے انسان، یہ بزدلیاں کیوں کر رہے ہیں؟ روحانیت سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، جسم پر پوری توجہ ہو رہی ہے۔ ہم صرف جسم والے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں روح بھی عطا فرمائی ہے۔ روح کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، حیوانی روح تو سب کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ اکبر، ملکوتی روح، انسانی روح، اور پھر یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ اپنے جسم کو اس کی بھوک پوری نہ کریں، اس کی پیاس پوری نہ کریں، اس کی نیند پوری نہ کریں، موسم کے حوادثات سے اس کو نہ بچائیں، تو جسم جو ہے فرسودہ ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم مضطرب ہو جاتا ہے۔ بھوک لگی، کھانا نہ ملے گا تو آدمی چڑچڑا پن کرے گا، نیند اس کو نہ ملے گی، چہرہ اتر جائے گا، وہ چڑچڑا پن کرنے لگے گا، وہ بے قرار ہو جائے گا، وہ مضطرب ہو جائے گا۔ پتا چلا جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو جسم بیمار ہوتا ہے، جسم مزمحل ہوتا ہے، چہرے کا رکھ رکھاؤ بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ ایسے ہی روح بھی تو ہے، اللہ اکبر، اور جسم سے قیمتی روح ہے، اور روح کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر جسم کا رکھ رکھاؤ رکھو گے تو آپ دیکھنا دنیا میں ایسے انسان ہیں جو اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، وہ 60 سال کی عمر میں بھی 40 سال کے جوان نظر آتے ہیں، اور جو جسم پر توجہ نہیں کرتے، اللہ اکبر، وہ 30 سال کی عمر میں بھی 60 سال سے غیر گزرے نظر آتے ہیں۔ تو پتا چلا ہم نے جسم کا خیال کیا تو جسم طاقتور بن گیا، جسم قوت والا بن گیا، جسم حسین و جمیل بن گیا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر ہم نے روح کا خیال نہیں کیا تو اللہ اکبر، پھر روح مضطرب ہوگی، روح بے چین ہوگی، روح بے قرار ہوگی۔ ہماری بے قراریاں جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ روح کی وجہ سے ہے۔ اب آئیے، پوری طاقت جسم پہ خرچ کرنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھنا، صوفیاء کے نزدیک روح کی اصطلاح دل پر بھی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلب کو بھی روح کہتے ہیں، بلکہ قلب ہی روح ہے، قلب کے اندر روح ہے۔ روح کے متعلق بہت باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو روح پر محنت ہوگی تو روحانی طاقت ہماری بڑھے گی، روحانی طاقت اسٹرانگ ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ مثال کے طور پر ہمیں اب جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو ہم لوگ کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کرتے ہیں، تو اب روح کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لیے کون سے میک اپ کا
सामान होगा। तो अब सुनिए, सूफिया फरमाते हैं अगर आपने गाज़े हुस्न मला, सूफिया के वक्त तो ये सारी चीजें नहीं थी, तो उन्होंने गाज़े हुस्न का जिक्र किया है, जिसको हम कॉस्मेटिक आइटम कहते हैं। यानी अगर तुम्हें खूबसूरत बनना है तो गाज़े हुस्न चेहरे पे मलोगे तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत लगेगा, और कसरत से वुज़ू करोगे तो तुम्हारी रूह खूबसूरत हो जाएगी, रूह के अंदर हुस्न आएगा, रूह के अंदर जमाल आएगा। अल्लाह अकबर। जिम करोगे तो जिस्म ताकतवर हो जाएगा, तहज्जुद पढ़ोगे तो रूह ताकतवर हो जाएगी, कुव्वत उसके अंदर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। और ये बात भी बता दूं, जब जिस्म ताकतवर होता है तो बड़ी से बड़ी मुहिम को सर कर लेता है, और जब रूह ताकतवर होती है तो रूहानियत में उसको वो मकाम नसीब होता है कि इंसान जमीन पे सो रहा होता है और उसकी रूह अर्श इलाही की सैर कर रही होती है। जरा गौर तो फरमाएं। अल्लाह अकबर। रसूल पाक, रसूल रहमत, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मोमिन वुजू करके सोता है तो उसकी रूह को अर्श की सैर कराई जाती है। जरा गौर तो कीजिएगा अल्लाह के बंदो, ये रूहानियत क्या चीज है? रूहानियत से रिश्ता तोड़ने वालों, जिस्म में डूब गए, सिर्फ खाना पीना सोना ही रह गया। याद रखना, अगर ज्यादा सोओगे तो जिस्म आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन रूह कमजोर होगी। रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम सोना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम खाना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम बोलना चाहिए। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, रूह ताकतवर होगी। और याद रखना, जिनकी रूह ताकतवर नहीं होती वो रूह हैवानिया के अंदर जिंदगी खत्म कर देते हैं। हैवानी रूह जिसके पास है उसका जिस्म मरने के बाद सड़ जाता है, गल जाता है, कीड़े खा जाते हैं, लेकिन जिसको मलकूती और रूह कुदस नसीब हो जाती है मरने के बाद, वो तो वो है, उसके जिस्म से लिपटा हुआ कफन भी मैला नहीं होता। जिसको हम और आप कहते हैं जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे भाइयों, हम लोग जिस्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जिस्म तो कब्र के अंदर चला जाना है, रूह पर मेहनत करें। आज सुन्नी दावत इस्लामी का ये आपको पैगाम है, रूह पे मेहनत करो। रूह पर कैसे मेहनत करें? पहली चीज, बावुजू रहने को लाजिम पकड़ो। दूसरी चीज, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। जिक्र इलाही रूह की गिज़ा है, जिक्र इलाही रूह की गिज़ा है। जितना जिक्र कसरत से करोगे रूहानी ताकत बढ़ेगी। अब मैं अभी रूहानी ताकत का जिक्र करता हूं आपके सामने आगे। रूहानी ताकत क्या है? आज हम लोग हर फील्ड में जो नाकाम है, अल्लाह अकबर, सिर्फ जबानी जबानी जबानी, जिस्म जिस्म जिस्म, रूहानियत कहां है? एक बात कहूं, जिस्म पे मेहनत करने वाला तकरीर करता है तो घंटों तकरीर करके गला फाड़ के भी आवाज बैठ जाती है, किसी पर कोई जू नहीं रहती। लेकिन जिन्होंने रूह पे मेहनत की है, जब वो तकरीरें करते थे तो लोग अपने दामन को चाक कर लिया करते थे, लोग तौबा करके जाया करते थे, लोग इस्लाम का कलमा पढ़ लेते थे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की महफिलों को भूल गए, गरीब नवाज की महफिलों को भूल गए, सैयदी अहमद कबीर रफाई की महफिलों को भूल गए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की महफिल को भूल गए। मेरे भाई, आज हम अपने बेटों को भी जिक्र इलाही नहीं करवा रहे हैं। हमारे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो उनसे जिक्र इलाही सुन करके परिंदे भी खुदा का जिक्र शुरू कर दिया करते थे। जिसकी गली के परिंदों को भी जाकिर बनाया है, ये रूहानी ताकत की बरकत है। आज इस उम्मत के पास रूहानियत का खात्मा हो गया, बल्कि रूहानी सिलसिला जो है वो बहुत मुनक़ते हो गया हमारी जिंदगियों से। तो अल्लाह का जिक्र करो। एक बात बताऊं, जो अल्लाह का जिक्र करेगा वो किसी गैर का जिक्र क्यों करेगा? आज जिक्र इलाही खत्म हुआ तो गीबत शुरू हो गई, जिक्र इलाही खत्म हुआ चुगली शुरू हो गई, जिक्र इलाही शुरू हुआ इसकी उसकी बात शुरू हो गई। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ ये सब नहीं करते थे। जिक्रुल्लाह करो, जबान से करो, इतना करो। फरमाया हदीस पाक में आता है, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत के साथ करो कि लोग तुम्हें जिक्र करता देखकर दीवाना समझने लगे, लोग तुम्हें पागल समझने लगे। कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। उसके बाद खुदा के जिक्र के साथ दुरूद शरीफ की कसरत भी होनी चाहिए, तिलावत कुरान भी होना चाहिए। बल्कि बुजुर्गों ने एक शेड्यूल पेश किया है कि हम लोग
اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا خاکہ حضرت ہمارے مرشد سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے، روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہو۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ نماز فرض ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی، کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیے نماز کی پابندی ہو، اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی، کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے۔ جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے سراج العوارف کے اندر، دلچسپی ہو تو اس طرف توجہ کریں۔ اس کے بعد پھر جو ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں، یہ وہ عمل ہے فرمایا جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ مزمل پڑھتا ہے، روحانیت کا بڑا معاملہ اس کا ہوتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ جو سوچنے لگتا ہے وہ بھی پورا ہونے لگتا ہے، بڑی برکت ہے اس کی۔ اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے، استغفار کی 3 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ روحانیت کو مضبوط کرنے میں کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا، پہلی بات اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، دوسری بات اللہ اس کے غموں کو دور کر کے اس کے کاموں کو بنا دے گا، تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے، لازمی ہے۔ کچھ روحانیت کے لیے بھی وقت نکال لو۔ آج ہم روحانیت سے کوسوں دور ہیں، یہ تو میں نے بتا دیا ظاہری ذکر، اذکار، نماز، وضو اور تلاوت قرآن مقدس، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو روحانیت کا تصور عطا فرمایا ہے، یہ جو حضور غوث پاک ٹھوکر لگاتے تھے تو مردے زندے ہو جاتے تھے، یہ روحانی طاقت کی برکت ہے۔ اسی طرح سے حضرت محبوب الہی نے کسی کے سر پہ چادر ڈال کر یہ کہلوا لیا نمی دانم چے منزل بود شب جائیں کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائیں کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائیں کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو۔ یہ روحانی طاقت تھی۔ جسم پہ محنت کرنے والوں اور روح پہ محنت کر کے دیکھو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ جہاں جسم جانے سے تھر تھراتا ہے، روح کی طاقت اس کی آگے پرواز کرتی ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا باندھ تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اب یہ تو ذکر اذکار اور ظاہری اعمال سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں اگر ایک قدم میں روحانیت کی منزل طے کرنا ہے اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ آسانی سے جانا چاہتے ہیں روحانی ترقی کی طرف تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ عشق رسول ہے۔ اس سے مضبوط ذریعہ روحانی ترقی کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت کیا ہے، حضور کی روحانیت کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں حضور کی جسمانیت کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کی روح سے بھی لطیف تر، توجہ، لوگوں کی
روحوں سے بھی لطیف تر حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا. یعنی ہماری روحوں کو وہ لطافت نہیں دی گئی جو حضور کے جسم کو دی گئی ہے. اسی لیے ہمارے جسموں سے بدبو آتی ہے، روح سے نہیں آتی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کبھی بدبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی تھی. میرے امام قلندر بریلی یوں کہتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا سا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے اب بتاؤ، جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، لطیف نہیں لطیف تر ہے. حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھیں، ان کی شان لطافت. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر. روحانیت کی طرف آئیے. جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے. روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا ہے. جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت. روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا، روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا. وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں تھی. اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درس گاہ کی بات کیوں کی جاتی ہے. اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا، یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے. خبر اور مبتدا، یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے، اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. یہی ہے. راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے، جس کے متعلق خبر دی جا رہی وہ مبتدا. ایسی بات میں صحیح کہہ. اب میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے، اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے تو پھر خبر سے کچھ خبر ہی نہیں پتا چلتی نا. جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے. صحیح ہے ایسے ہے نا. تو اس سے خبر پتہ نہیں چلتی. مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا. اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی خبر کو بھی پتہ نہ چلے کہ احمد رضا کدھر ہے. اللہ اکبر. تو جب عشق نصیب ہوتا ہے، جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ خبر کو
بھی. تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ وہ عظیم اکسیر ہے کہ جس سے روحانیت کے جلدی سے منازل طے ہوتے. 80 سال میں 100 سال میں بندہ روحانیت کی جو منزل نہیں طے کرتا وہ عشق مصطفیٰ کی برکت سے ایک لمحے میں اس سے بڑے منازل اس سے طے ہو جاتے ہیں. اس کی نظیر بتاؤں, حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر رسول اللہ بھیج رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان میرے آقا, یا رسول اللہ مجھے جو ہے علم نہیں ہے کہ میں کیسے فیصلہ کروں. تو میرے آقا علیہ السلام نے صرف اپنا ہاتھ, توجہ کریں, حضور کی شان روحانیت نہیں عرض کر رہا ہوں, حضور کی شان جسمانیت عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ جس کا جسم بیان ہی نہیں ہو سکتا اس کی روحانیت پر مجھ جیسا اس طرح بے مایا کیا گفتگو کرنے کی جسارت کر سکتا ہے. توجہ کریں, معاذ ابن جبل کہتے ہیں, معاذ ابن جبل کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے علم قضا نہیں آتا, فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. نبی نے اپنا ہاتھ میرے دل پہ ٹچ کر دیا, پھر میں کیا اٹھا, یا رسول اللہ مجھے تو سب آ گیا ہے, جو چاہے میں سب فیصلہ کر سکتا. جس کے ٹچ کرنے کا یہ عالم ہے اور جس کے ہاتھوں کی یہ شان ہے, یہ تو معاذ کا معاملہ ہے. اس سے بڑی بات کہوں, میرے امام کہتے ہیں بہت مزے میں کہتے ہیں لبے عیسیٰ سے, ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں. یہ ہے حضور کے جسم کا روحانیت. کون بیان کر, ارے جسم کی رانائیوں میں ہزاروں جبریل الجھ جائیں, ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں. اس گرد منزل میں نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. روحانیت کو کون اندازہ کر سکے جب جسم کی رفتار کا یہ عالم ہے. تھکیتے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہیں حسرت کے ولولے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ روحانیت مصطفیٰ ہے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جب روحانیت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر, یہ پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. جہاں انبیاء روحانی طور پہ آتے ہیں وہاں ہمارا نبی جسمانی طور پہ جائے. حضور کی روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور کی روحانیت کا اندازہ کون. جب سب روحانی طور پر آئے مسجد اقصی میں, تنہا میرے نبی جسمانی طور پر تھے, یا چند ایک. اور نمبر 1, روحانی طور پہ آنے والے مقتدی تھے, اور جو جسم کے ساتھ آیا تھا وہ مقتدا تھا. پتا چلا انبیاء کی روحانیت بھی روحانیت مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی. کیا شان ہے حضور, اور ہم اسی روحانیت سے دور ہو گئے. اور ایک بات کہوں, روحانیت کی طرف آؤ, کیونکہ آدم علیہ السلام جسموں کے باپ ہیں اور وہ اسی لیے ابو البشر ہیں, اور میرے آقا روحوں کے باپ ہیں, ابو الارواح ہے. تو جو جسم پہ محنت کرے وہ آدمی اچھا ہے, اور جو روح پہ محنت کر لے پھر ابو الارواح سے اس کا رشتہ جڑتا ہے. اور ان کی شان کیا کہتے ہیں, ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. میں تھوڑا مشکل ہے, امام اہل سنت کا شعر ہے نا, حبیب غالب اور اقبال اتنے مشکل ہے تو اہل سنت کا امام. پھر میں عرض کروں گا, حالانکہ مجھے بھی بہت نہیں آتا جاتا, لیکن غوث پاک کا خزانہ کم نہیں ہے. لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ, حضرت عیسیٰ کے لبوں میں جو طاقت تھی نا, اس سے زیادہ طاقت اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں عطا فرمائی ہے. ہاں سبحان اللہ, کیا شان ہے نا. ہائے ہائے, آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم, بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری.
کہتے جو طاقت حضرت عیسیٰ کے لبوں میں تھی اس سے زیادہ طاقت یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ لبوں سے کہتے کن باذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے زندہ ہو کر. لیکن ایک خاص بات، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کیا بکے گا، اچھی بکے گا کہ بری. مردہ کچھ بھی بول سکتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ نہیں آپ نہیں سمجھ پائے تو میں دوبارہ عرض کروں. بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ سر پہ سے تو نہیں جاتی ہے. وقت پہ ختم کرنا اس لیے میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ بول بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردہ کھڑا ہوا، اچھی بھی بول سکتا ہے بری بھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کے لبوں کی طاقت تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں میں جو طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت آپ کے ہاتھوں میں. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کہتے کن باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن مردہ کیا کہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مگر کنکریوں کو آپ کو کن باذن اللہ کہنا نہیں پڑتا. کنکریاں ہاتھ میں لیتے ہیں تو کنکریاں بولنے لگتی ہے، لیکن بولتی ہے تو بھی اپنی مرضی کی نہیں بولتی بلکہ اللہ کا ذکر کرنے لگتی، شیریں مقالب آ جاتی ہے. اور ایک بات یہ ہے، مردے میں روح تھی چلی گئی، کن باذن اللہ کہہ کے عیسیٰ لاتے ہیں. نبی کچھ کہتے نہیں، صرف کنکریاں پکڑ لیتے ہیں تو بھی اس میں زندگی آ جاتی ہے. جس کے ہاتھوں میں یہ زندگی ہو ہے اس کی شان روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کو ہاتھ لگایا تو یہ مل گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کسی نے پوچھا رسول اللہ نے آپ کو معلم الامہ کا لقب عطا فرمایا ہے تو آپ امت کے معلم کیسے بن گئے، تعلیم کہاں سے لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ کی نالین کو حضور کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا، حضور جہاں نالین اتار دیتے اس نالین کو اٹھا لیتا اور اپنے سینے پہ رکھ لیتا. حضور کی نالین سینے پہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرما دیا. نالین اتنا بڑا عالم بنا دے کہ معلم الامہ بن جائیں. جس کی نالین کا یہ حال ہو اس کے قلب اطہر کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں؟ اور قلب بیان کیا تو پھر میرے امام نے بیان کیا. ہاں خوبصورت کہتے شمع دل ہے. ہے امام احمد رضا ہے. شمع دل، نبی کا دل شمع ہے. شمع دل، اور یہ قرآن کی زبانی بات ہو رہی. شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. روحانی طاقت سے بڑی بڑی مہم سر ہوتی ہے. بس بات ختم کرتے ہوئے توجہ فرمائیں، جب عشق رسول کسی کو نصیب ہو جائے تو روحانی طاقت جلدی طے ہوتی ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام، بلکہ روحانی طاقت بہت آتی ہے اور جلدی سے روحانی منازل طے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ حضور ابو الارواح ہے اور اس کو بھی فلسفے کو میرے امام نے بیان کے کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اور کہتے ہیں اللہ اکبر، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. تشریح نہیں کرتا، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہیں، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہیں. حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. تھوڑا آسان کر دیا گیا. توجہ فرمائے. تو حضور کا عشق روحانی منازل جلدی طے کرا دیتا ہے. آئیے نا، راتوں کو اٹھیے، راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے، راتوں کو فیس بک پہ لگانے کی بجائے رات کے آخری حصے میں روئیے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگنے پر مجھے جو روحانی ترقی نصیب ہوئی ہے کسی نفل عبادت سے وہ ترقی نصیب نہیں ہوئی ہے. رات کے 3 بجے تک فلمیں دیکھ کر آخری پہر میں سونے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں روتے ہیں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت میں
रोना इससे बड़ी इबादत कोई नहीं, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर में रोने वालों, दौलत लूट जाने पे रोने वालों, बच्चों की मौत पे रोने वालों, दोस्तों के बिछड़ने पे रोने वालों, कभी रातों को मुसल्ला बिछाकर एहतिमाम के साथ यार के लिए भी तो रोना सीखिए, कभी उनके लिए भी तो आंसू बहाइए, कभी उनके लिए भी तो गिड़गिड़ाइए, कभी उनके लिए भी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जब कोई रोता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत और खशियत में, तो उसके आंसुओं को कुदरत अपनी हथेली पर उठाती है, जैसा कि उसकी शान है। हथेली। और फिर फरिश्तों से कहा जाता है, बताओ ये रोने वालों को क्या सिला दें? इरशाद अर्ज करते हैं, मौला पूरा पूरा सिला दे। अल्लाह फरमाते हैं, नहीं, ये उनका सिला नहीं। तो कहा कि हर नेकी पर 70 दर्जा दिया जाए। कहा ये नहीं, उनका सिला नहीं। तो कहा फिर? कहा उनकी इबादत कबूल कर ले। कहा ये उनका सिला नहीं है। तो फिर कहा तू ही बता, तू क्या देगा? तो अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों जो मेरी मोहब्बत में, मेरे हबीब के इश्क में रो रहे हैं, उनका सिला यह है कि जन्नत में मैं तजल्ली करूंगा और उनको अपना दीदार कराऊंगा। वो मुझे देखते रहेंगे, मैं उनको देखता रहूंगा, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। किसके लिए रो रहे हो? हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा था, कहते हैं कि रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर यूं रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा हो। अरे ये बेवफा मक्कार दुनिया के पीछे क्या रो रहे हो? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है। अगर रोना है तो हुजूर के लिए रो, नींद कुर्बान करना है तो हुजूर के लिए करो। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर न हो, जिक्र उनका करो, डंके उनके बजाओ, तस्करे उनके करो। बस दो बातें एंड पर अर्ज करूं, जब रूहानियत नसीब होती है तो जो काम अहले जिस्म नहीं करते वो रूहानियत वाले करते हैं। आपने सुना होगा, तफसील नहीं, सिर्फ इशारा दे के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं ताकि वक्त पे मसर की अजान कर सकें। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं खैबर के दरवाजे के मुताल्लिक आया है कि 70 लोग मिलकर उसको खसका न सके, जिसको 70 लोग मिलकर उठा न सके, खसका न सके, उसको एक हैदरे कर्रार ने उल्टे हाथ से, जिसको उल्टा हाथ कहा जाता है, उस हाथ से कैसे उखाड़ करके फेंका। आज भी दुनिया इस पर वक्त कर रही है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अपने सीधे हाथ से नहीं, मौला हैदर कर्रार ने उल्टे हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ कर फेंका था। वजह यह है कि उल्टी तरफ दिल होता है। ये काम अली ने बाजू की कुव्वत से नहीं बल्कि रूहानियत की कुव्वत से किया था। आज रूहानियत कहां चली गई है? इसीलिए इकबाल रोना रो रहे हैं, नगमताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ है साकी। वयुज़क्कीहिम की तफसीर में आता है, रसूलुल्लाह ने सहाबा के दिलों का तस्किया किया, उनकी रूह को पाकीज़ा किया, पवित्र किया, और उनको वनफ़क़्तु फ़ी मिन रूही का अमली नमूना बना दिया। और उसमें जमात सहाबा में सबसे पावरफुल रूहानी ताकत वाला इंसान कौन है? सहाबा की जमात में सबसे पावरफुल ताकत और रूहानियत रखने वाला कौन है? अल्लाहु अकबर। जिसको रूहानियत में सबसे पहला नंबर मिला, जिसको सबसे ज्यादा रूहानी ताकत सहाबा की जमात में मिली, वो कोई और नहीं है, वो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे वजारत रसूल सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाह के रसूल ने उनको वो रूहानी ताकत अता की थी। और ये रूहानी ताकत कहां से मिली? क्या रूहानियत थी कि अगर सिद्दीक अकबर गुदड़ी पहन लें तो आसमान के मलाइका भी गुदड़ी पहन कर आते हैं। जरा गौर करें, हर आदमी उसकी नकल करता है जिससे वो इश्क करता है। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं।
आखिर जिब्रील को सिद्दीक की गुदड़ी क्या पसंद आ गई, इसलिए कि यार की मोहब्बत में जो पहना जाए उसका रंग ही अलग हो। सिद्दीक ने अपनी मर्जी सुनी, और सिद्दीक का इश्क क्या था, हाय हाय, इश्क सिद्दीक क्या था, यही तो बात है। इश्क सिद्दीक ये था, अल्लाह के रसूल फरमाते पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सबके ईमान पर अबू बकर सिद्दीक का ईमान वजनी हो जाएगा। अब उस उम्मत में उवैसे करनी भी आते हैं, मैं हैरान हूं, उवैसे करनी का इश्क, जिसके इश्क का एक जर्रा हो, क्योंकि उम्मत कितनी बड़ी है, कौन अंदाजा कर सकता है मकाम में सिद्दीक का? अरे कौन अंदाजा कर सकता है? लोग सिद्दीक अकबर के बारे में बकबक करते हैं? सिद्दीक की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है? क्या कुछ का इश्क रसूल था। हमारा इमाम, सहाबा का इमाम, उम्मत का इमाम, नबी के मस्जिद के मुसल्ले पर सबसे पहले अव्वल खड़े होने वाले। और एक बात बताऊं, नबी ने नाम भी अबू बकर दिया था। अबू बकर कह के फिर पीछे करने की कोशिश करते हो। अरे बकर कहते ही उसको है जो पहला होता है। सुबह को अरबी में बुकरा इसलिए कहते हैं, सुबह को अरबी में बुकरा इसलिए कहते हैं कि वो दिन का पहला नंबर का हिस्सा है, इसलिए उसको बुकरा कहते हैं। और वो बकर है तो बुकरा बकर ये पहले नंबर पर आते हैं, और फिर बकर नहीं है, अबू बकर है, सारे पहलों में पहला है। कम से कम नाम तो ले लिया हो, नाम ही समझ गए होते। कहते हम नहीं माने, कहा क्या बुकरा नहीं समझे, अबू बकर, बकर भी पहले को कहते हैं, लेकिन अबू बकर जो सबसे पहला हो, जो सबसे पहला हो, इश्क में पहला, इल्म में पहला, तकवे में पहला, सहाबियत में, हुजूर के असहाब में पहला, अरे गार में जाने में पहला, ये सिद्दीक है। इसीलिए कि चौचे मुकद्दसा के हमारे मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फिर अपनी धुन में यूं कहते, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के। तो सिद्दीक अकबर का इश्क क्या है, अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, जब सिद्दीक हुजूर का विसाल हो गया तो नमाज का सलाम फिरने के बाद अचानक उठ के खड़े हुए, तो फारूक आजम ने हाथ पकड़े कहा किधर का इरादा है हजरत? तो कहा हुजूर की याद आ गई, हुजूर को ढूंढने जा रहा हूं। तो कहा आप ही ने तो ऐलान किया था कि हुजूर पर्दा फरमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, आप ही ने तो पढ़ा था, हुजूर तो पर्दा फरमा गए। तो दिल पकड़ के बैठ जाते। कभी कभी सिद्दीक अकबर लोगों को जंगलों में नजर आते तो चरवाहे और लकड़हारे पूछते सिद्दीक अकबर से, अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा रसूल, आप जंगलों बियाबान में क्या कर रहे हैं? तो उस वक्त सिद्दीक कहते हुजूर को मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए उनको ढूंढने आ गया। तो लोग कहते हुजूर तो पर्दा फरमा गए ना, हुजूर का तो विसाल। दिल पकड़ के बैठ जाते। हुजूर के विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका एक मर्तबा सिद्दीक अकबर से मिलने आई तो देखा जहां लेटते हैं वहां धुएं का निशान है, धुएं का निशान है। तो पूछती है बाबा जान यहां तो कोई चिराग नहीं जलता, यहां तो कोई चूल्हा नहीं जलता, यहां धुएं का निशान कैसे? तो सिद्दीक कहते बेटी अगर आपके सिवा कोई पूछता तो शायद न बताता, क्योंकि तू बेटी ही नहीं तू मां भी है। जो बेटी होती वो कभी मां नहीं होती, और जो मां होती है वो कभी बेटी नहीं हो सकती। ये हुजूर की निस्बत की बरकत है कि हुजूर ने बेटी को मां बनाया, उनकी कि शान से बनाया। उम्मुल मोमिनीन है ना, तो मोमिनों में सिद्दीक अकबर भी तो है? तो बेटी भी है, मां भी है। वह कि बाबा ये क्या है? और कहने लगे बेटी हुजूर जिस दिन से दुनिया से जाहिरी तौर पे तशरीफ ले गए हैं, तो जब लेटता हूं तो ये दिल जलता है उनके इश्क में। तवज्जो फरमाओ, ये दिल उनके इश्क में जलता है, और उससे जो धुआं निकलता है उसका निशान देख रही। आप सोचेंगे क्या दिल भी जलते हैं? मैंने कहा जिनके जलते उन्हीं के जलते, सबके नहीं जलते। जिनके जले उन्होंने कहा ए दिल ये सुलगना क्या है, ए दिल
یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کہتے ہیں یہ دھواں نکلتا اس کا نشان تم دیکھ رہی ہو، اور اسی پہ بس نہیں، صدیق اکبر کی افضلیت کا راز حضور نے بیان کیا، اسی پہ بات پوری ہو۔ آج چونکہ ان کا دن بھی ہے، آج ان کا، اور یہ ہم اہل سنت کی شان ہے کہ ہم جب اہل البیت کے دن ہوتے ہیں تو کھل کھل کر اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور جب صحابہ کے دن ہوتے ہیں تو کھل کھل کر اصحاب کی شان بیان کرتے ہیں۔ صدیق کی روحانیت کا اندازہ کون لگائے؟ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، ذرا غور تو فرمائیں۔ میں سوچتا ہوں جب غوث اعظم کی روحانیت کا اندازہ نہیں لگایا گیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے وہ روحانیت عطا کی ہے کہ وہ آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو جو غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا آپ، جو غوث اعظم کبھی غوث اعظم ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق جس کی شفاعت کے دعا کرتے تھے کہ میں جیسے اپنے دادا علی کی شفاعت کا طالب ہوں ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت کا طالب ہوں، جس کی شفاعت کی طلب امام جعفر صادق جیسی ہستی کرے وہ کون سا کس کی شان کا غوث اعظم ہوگا، وہ امت کا کیسا ولی ہوگا۔ میرے امام الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا ولی، بلکہ اس امت کا نہیں، ہر امت میں سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق، اتنے بڑے ولی ہیں صدیق اکبر۔ مگر افسوس ہے ہم نے تو ہر قدر والے کی قدر بھلا دی۔ غور فرمائیے، تو عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، 22 جمادی الاخری صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکر گزار رہے، ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ تو میں بات اینڈ کرتے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا، کیسے عاشق تھے، عاشق ذات تھے، اللہ اکبر، کہ ان کا دل عشق رسول میں جلتا تھا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ عشق والوں کی اپنی منزلیں ہیں، اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے حضور سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب استاذ العلماء کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سراج الفقہا۔ بیٹھ جائیں، بس میرے چند جملے بچے ہیں، پوری کر لوں بات۔ درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان خود بیان فرمائی، جس کو ہم بہت سی کتب میں لکھا گیا، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں ہمارے مرشد حضور سیدی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سبع سنابل شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا ہے وہ نفل عبادتوں کی وجہ سے نصیب نہیں ہوا، بلکہ ابو بکر کو جو مقام نصیب ہوا ہے وہ ان کے دل کے اندر جو چیز ہے، ان کی دل کی جو کیفیت ہے، اس بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور دل میں ہوتا کیا ہے، صدیق اکبر کے عشق رسول جیسا عشق رسول کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے صحابہ اور اہل بیت کے عشق رسول کو کس شان سے بیان فرما کر مسلک کی ترجمانی کی ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جات و
تو جان فروز غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ پھر مسلک پتا چل رہا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یاد رکھیے، اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں تو وظائف بھی کیجئے، باوضو بھی رہیے، تلاوت بھی کیجئے، لیکن اس کا سب سے بڑا نصاب یہ ہے کہ عشق رسول حاصل کیجئے، محبت رسول میں تڑپیے، محبت رسول میں بلکیے، محبت رسول میں آہو بکا کیجئے، اور اس کے لیے درود شریف کی کثرت، اور صحیح طور پر جو بزرگوں کے کلام نعت رسول کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیے، اس کو سنیے، کیا حسن ہے۔ امام اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام میں کبھی کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نائے چرخے کوہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے بھائیوں، جب تک روحانی طاقت کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ مسجدوں سے رشتہ جوڑیے تاکہ روحانی طاقت میں اضافہ ہو، اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑیے تاکہ روحانی طاقت میں اضافہ ہو، بزرگوں کے آستانے پر شرعی جو ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ جو شرعی طریقہ اس طرح سے جائیے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اس لیے کہ حضرت عارف رومی نے کہا تھا یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اللہ والوں کی صحبت میں ایک ساتھ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور عارف رومی نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا، کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ اکبر مولوی روم کا آقا و مولا نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز جیسے کسی اہل اللہ کی غلامی نہ کرے۔ تو آئیے دل کا رشتہ بزرگوں سے جوڑیے، اللہ والوں سے جوڑیے، اور اسی طرح اللہ کے رسول سے جوڑیے، صحابہ اور اہل بیت سے غیر مشروط محبت کیجیے۔ کون کیا کہتا ہے اسے جانے دے۔ میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ امید ہے اگر ہم اہل سنت و جماعت کے اس معتدل مذہب پر چلیں گے تو روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر یہ کیفیت ہوگی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، روحانی طاقت و قوت کو اللہ مضبوط فرمائے۔ اور آپ سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں دور نزدیک سے آئے ہیں، میری گزارش ہے اگر آپ روحانیت کے اس چراغ کو، عشق مصطفیٰ کے اس چراغ کو لوگوں کے سینے میں روشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کچھ وقت دین کے کام کے لیے نکالیے۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، روزانہ 2 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ وقف کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے، کیونکہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، لوگ جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، لوگ شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، لوگ زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی بات ہو۔ آئیے ہم سب مل کے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کسی ایک سلسلے کی، ایک برادری کی، ایک علاقے کی، ایک خطے کی، ایک قبیلے کی تحریک نہیں، سنی دعوت اسلامی ہر عاشق رسول کی تحریک ہے۔ آئیے ہم سب قدم سے قدم ملائیں، عشق مصطفیٰ کے فرمان کو عام کرنے کے لیے جن جن علاقوں سے آئے ہو، اگر زندگی صحیح انجوائے کرنا چاہتے ہو سنی دعوت اسلامی سے جڑو، اپنے اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچیں، شاخیں قائم کرو تاکہ ہم حضور کی امت کو حضور کے قدموں میں لے جائیں، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے جانے کے لیے سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کیجئے تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ
پہ کروڑوں درود. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.